السلام علیکم ناظرین، خانقاہوں میں جہاں اتحاد و اتفاق کا پیغام دیا جاتا ہے، تفریق کو دور کیا جاتا ہے، ذات، برادری اور علاقائیت سے اوپر اٹھ کر ہر مسلک و مذہب کے افراد کو ایک پرچم تلے یکجا کیا جاتا ہے، وہیں خانقاہوں نے شعر و شاعری کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ نتیجتاً شعراء کی بڑی تعداد ماضی تاحال خانقاہوں اور بزرگان دین سے وابستہ ہے اور درس اخلاق و محبت دینے میں بسط خوشی مصروف رہے ہیں۔ حضرت خواجہ نبی رضا شاہ المعروف بدادہ میاں کے 114ویں عرس میں کچھ ایسی ہی کیفیت نظر آئی۔ پیش ہے مشاعرہ قومی یکجہتی کی رپورٹ۔ غالب صاحب پر چلا جائے، اس سے قبل محترم انوار سیدہ پوری صاحب ہیں، آصف صفوی صاحب ہیں، اور اس سے بھی قبل جلال لکھنوی صاحب ہیں۔ ان کا میں نے امتحان تو بہت لیا، لیکن کبھی کبھی آدمی جلدی بالغ ہو جاتا ہے، تو ہمیشہ پہلے ہی کیوں پڑھایا جائے؟ کبھی کبھی ان کو بہت بعد کی منزل پہ پڑھایا جائے اور دیکھا جائے کہ بعد میں جو پلیئر آتا ہے وہ کیسا کھیلتا ہے۔ تو اصل کھلاڑی وہی جو ہر جگہ پہ کھیلتے ہیں۔ تو جناب جلال لکھنوی صاحب مائک پر اپنی تمام تر خوبیوں اور صفات کے ساتھ 6 فٹ کے آدمی یہ ہیں، بحمداللہ سید ہیں، اسی حوالے سے ان کو داد دیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ سید کا بڑا اچھا واقعہ ہے رضوان فاروقی بھائی۔ جناب سنیے، سید پہ جیسے یہ وائٹ سید ہیں اور ہمارے سید انوار الحق صاحب تھوڑا سے بلیک ہیں، تو اس میں کوئی لوگ کہہ سکتے ہیں یہ کیسے سید ہیں؟ جیسے ملیح آبادی خان صاحب بہت گورے چٹے ہوتے ہیں، کچھ جگہوں میں کالے پیلے بھی ہوتے ہیں۔ تو منور رانا صاحب سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ کیسے سید ہیں؟ آپ تو بہت گورے ہیں، آنکھیں بڑی بڑی ہیں، دوسرے لوگ بہت کالے کلوٹے بھی ہیں۔ جیسے یہاں کا منظر بھی ہے تو کالے کلوٹے تو انوار بھائی نہیں ہیں، بڑھاپے میں سب ہوتا ہے۔ جوانی موت قیامت کی آواز بھی تھی اور بہت سی قیامت ناک چیزیں بھی انہوں نے کی ہیں۔ تو واقعہ یوں بیان کیا انہوں نے کہا سید جو وائٹ سید ہیں گورے چٹے یہ گھروں میں رہے ہیں، لیکن جو لوگ محاذ پہ گئے جنگ پہ گئے وہ کالے ہو گئے۔ تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں۔ عطا فرمائیں۔ جی بہت بہت شکریہ۔ مزاحیہ کلام سے قبل 3 شعر جی سماعت فرما لیں۔ ادب، لحاظ، محبت سبھی تو ہے موجود۔ ادب، لحاظ، محبت سبھی تو ہے موجود، یہ بزم وہ ہے جہاں صوفیہ بھی رہتے ہیں۔ یہ بزم وہ ہے جہاں صوفیہ بھی رہتے ہیں۔ واہ واہ واہ۔ کچھ اس قدر ہے تعلق یہاں سے روحانی، کچھ اس قدر ہے تعلق یہاں سے روحانی، دل و دماغ میں میرے رضا ہی رہتے ہیں۔ کچھ اس قدر ہے تعلق یہاں سے روحانی۔ واہ واہ بہت بہت پڑھتے رہیے اس کو، بار بار پڑھیے۔ واہ 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 بہت اچھا شعر ہے۔ ادب، لحاظ، محبت سبھی تو ہے موجود، ادب، لحاظ، محبت سبھی تو ہے موجود، یہ بزم وہ ہے جہاں صوفیہ بھی رہتے ہیں۔ کچھ اس قدر ہے تعلق یہاں سے روحانی، کچھ اس قدر ہے تعلق یہاں سے روحانی، دل و دماغ میں میرے رضا ہی رہتے ہیں۔ واہ واہ واہ۔ اور جلال جو یہاں آتے ہیں مثل پروانہ، جلال جو یہاں آتے ہیں مثل پروانہ، وہ شمع دیں پہ ہمیشہ فدا ہی رہتے ہیں۔ جلال جو یہاں آتے ہیں مثل پروانہ، واہ واہ واہ۔ وہ شمع دیں پہ ہمیشہ فدا ہی رہتے ہیں۔ واہ واہ۔ ابھی جب میں یہاں پر آیا تو اس سے پہلے انوار صاحب نے مجھے حکم دیا کہ ایک مصرع ہے اس پہ آپ نے بتایا کہ یہ ضرور پڑھ دیجئے گا، میں وہیں سے شروعات کرتا ہوں۔ کچھ فلمی مصرعوں پہ تضمینیں ہیں مزاحیہ، وہ سماعت فرمائیں۔ بولی چرا کے لاؤں گی بھابھی کے زیورات، بولی چرا کے لاؤں گی بھابھی کے زیورات، میں منتظر تھا اس لیے شبنم کا شام سے،
बोली चुरा के लाऊंगी भाभी के जेवरात, मैं मुंतजिर था इसलिए शबनम का शाम से, जब ये सुना वो भाग गई एक सड़ी के साथ, जब ये सुना वो भाग गई एक सड़ी के साथ, नफरत सी हो गई है मोहब्बत के नाम से। वाह वाह वाह, ये है देखिए नफरत बोली है, चुरा के लाऊंगी भाभी के जेवरात, वाह वाह वाह, बोली चुरा के लाऊंगी भाभी के जेवरात, मैं मुंतजिर था इसलिए शबनम का शाम से, और जब ये सुना वो भाग गई एक सड़ी के साथ, नफरत सी हो गई है मोहब्बत के नाम से। वाह, ये आप बीती बता रहे हैं। समात फरमाए कि दवा जो लेने को पहुंचा तो डॉक्टर से कहा, दवा जो लेने को पहुंचा तो डॉक्टर से कहा, दवा से बालों में सर के कोई सुधार नहीं। वाह, दवा जो लेने को पहुंचा तो डॉक्टर से कहा, दवा से बालों में सर के कोई सुधार नहीं। फिर हाथ फेर के सर पे ये डॉक्टर बोला, फिर हाथ फेर के सर पे ये डॉक्टर बोला, खिजा के फूल पे आती कभी वाह वाह वाह, नहीं। बहुत उम्दा, वाह वाह वाह, ये है बहार लखनऊ जनाब जलाल साहब, वाह वाह वाह। दवा जो लेने को पहुंचा तो डॉक्टर से कहा, क्या कहने भाई, दवा जो लेने को पहुंचा तो डॉक्टर से कहा, दवा से बालों में सर के कोई सुधार नहीं। फिर हाथ फेर के सर पर ये डॉक्टर बोला, खिजा के फूल पे आती कभी बहार नहीं। बहुत कम से कम 11 की एक टीम हो मेरे घर की, कम से कम 11 की एक टीम हो मेरे घर की, है तो बस बच्चे अभी 4, खुदा खैर करे। कम से कम 11 की एक टीम हो मेरे घर की, है तो बस बच्चे अभी 4, खुदा खैर करे। और बीच में रख के तो सोती हैं हमारी बेगम, बीच में रख के तो सोती हैं हमारी बेगम, एक चमकती हुई तलवार, खुदा खैर करे। बहुत बहुत शुक्रिया। कम से कम 11 की एक टीम हो मेरे घर की, वाह वाह, 11 की एक टीम हो मेरे घर की, है तो बस बच्चे अभी 4, खुदा खैर करे। और बीच में रख के तो सोती हैं हमारी बेगम, एक चमकती हुई तलवार, खुदा खैर करे। ये भी मैं लेके चांदनी को, ये तारीख में लिखा जा रहा है मैं लेके चांदनी को, जाजिम साहब की सदारत में क्या क्या पढ़ा गया। मैं लेके चांदनी को हुआ जब था 9-2-11, मैं लेके चांदनी को हुआ जब था 9-2-11, फिर ये पता चला कि भाई हैं उसके 12। मैं लेके चांदनी को हुआ जब था 9-2-11, फिर ये पता चला कि भाई हैं उसके 12। और मैं पकड़ में आ गया जब इन्हीं 12 भाइयों के, मैं पकड़ में आ गया जब इन्हीं 12 भाइयों के, किस किस का नाम लूं मैं, मुझे हर किसी ने बहुत बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह, इसी का एक विषय और है, 2 अक़्द कर चुका हूँ तैयार अब है सारा। क्या कहने भाई, क्या कहने, 2 अक़्द कर चुका हूँ तैयार अब है सारा, है बीवियां फसादी कैसे करूं गुजारा। क्या कहने, 2 अक़्द कर चुका हूँ तैयार अब है सारा, है बीवियां फसादी कैसे करूं गुजारा। मैं तो पिस के रह गया हूँ इन्हीं 2 के दरमियान, मैं तो पिस के रह गया हूँ इन्हीं 2 के दरमियान। कभी चांदनी ने लूटा, कभी रोशनी ने मारा। बहुत उम्दा, वाह 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 वाह, क्या क्या तजुर्बात हैं आपके भाई, वाह 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 वाह। गली से दुश्मनों की जा रहे थे चुपके चुपके हम, वाह वाह, गली से
दुश्मनों की जा रहे थे चुपके चुपके हम, मुसल्लत यूं हुआ हम पर अजाब आहिस्ता आहिस्ता। गली से दुश्मनों की जा रहे थे चुपके चुपके हम, मुसल्लत यूं हुआ हम पर अजाब आहिस्ता आहिस्ता। वो पड़े जब जोर के थप्पड़ तो बोले थे अदब से हम, पड़े जब जोर के थप्पड़ तो बोले थे अदब से हम, हुजूर आहिस्ता आहिस्ता जनाब आहिस्ता। क्या कहने भाई जनाब, वाह वाह वाह, बहुत उम्दा। आहिस्ता आहिस्ता जनाब आहिस्ता वाह वाह। ये भी समाप्त फरमाए। फैजान करें सिटी बस। सिटी बसों में ही हम जेब काटते थे मियां, सिटी बसों में ही हम जेब काटते थे मियां, सवारी कोई थी ताले निगाह भर के मुझे। सिटी बसों में ही हम जेब काटते थे मियां, सवारी कोई थी ताले निगाह भर के मुझे। न जेब काट सका और पिटा भी घाते में, न जेब काट सका और पिटा भी घाते में। गया फिर आज का दिन भी उदास करके मुझे। बहुत उम्दा, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने ऐसी शायरी समाप्त फरमा ले जलाल साहब, ऐसी शायरी आपने सुनाई कि चाय वाजिब हो गई। अब्दुल खास आपके अफसर साहब बैठे हुए। भाई साहब आज पता लगा कि एक शायर से भी मुशायरा मुकम्मल हो सकता है। क्या उम्दा ये आप हौसला बढ़ाया आपने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चाय, लेकिन ये कह रहे हौसला बढ़ाए, देख रहे हैं आप। चाय हौसले की दाद दीजिए आप। अच्छी शायरी के लिए दो चार शायर हैं तो कोई दिक्कत नहीं। दो तीन कतार पढ़ दे फिर तोता सुना दे। इन्होंने चाय और शरबत को मिला दिया है सर। एक संजीदा और मिजाज दूल्हा ने शबे वस्ल कहा दुल्हन से, समाप्त फरमाए कि एक दूल्हा ने शबे वस्ल कहा दुल्हन से, कर दो अब प्यार की बरसात करीब आ जाओ। एक दूल्हा ने शबे वस्ल कहा दुल्हन से, कर दो अब प्यार की बरसात करीब आ जाओ। भूल जाओ अजी तुम आज ये सोशल डिस्टेंस, भूल जाओ अजी तुम आज ये सोशल डिस्टेंस। दूर रहे करना करो बात करीब आ जाओ। क्या मुफीद मशवरे आपने दिए। चाय बेची, बहुत बहुत शुक्रिया हौसला अफजाई का। चाय बेची तो हम थे बहुत ही गरीब, बन के नेता कमाया है धन साथियों। चाय बेची तो हम थे बहुत ही करीब, बन के नेता कमाया है धन साथियों। और मुल्क को लूट कर चल दिए कह के ये, मुल्क को लूट कर चल दिए कह के ये, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। एक आखिरी पता है तज़मीन तो समाप्त फरमाए। क्यों चढ़ाते हैं मुझे लड़के मोहल्ले के, रहमत भाई, क्यों चढ़ाते हैं मुझे लड़के मोहल्ले के, ऐसा तो कुछ भी नहीं मैं यार करता हूँ। क्यों चढ़ाते हैं मुझे लड़के मोहल्ले के, ऐसा तो कुछ भी नहीं मैं यार करता हूँ। और शक की नजरों से मुझे सब देखते क्यों हैं। आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। क्यों चढ़ाते हैं मुझे लड़के मोहल्ले के, क्यों चढ़ाते हैं मुझे लड़के मोहल्ले के, ऐसा तो कुछ भी नहीं मैं यार करता हूँ। और शक की नजरों से मुझे सब देखते क्यों हैं। आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। एक लतीफ़ा है उसमें छोटी सी एक नज़्म, और बहुत कम वक्त में आप खत्म कर दूंगा इंशाल्लाह। प्रोफेसर जावेद की बीवी और कोठे वाला तोता, ये नज़्म का उन्वान है। आप समाप्त फरमाएं, इंशाल्लाह मजा आएगा। ये अच्छा कहा। परिंदे से मोहब्बत का भी कुछ अरमान निकालेंगे, परिंदे से मोहब्बत का भी कुछ अरमान निकालेंगे। मिसेस जावेद को ख्वाहिश हुई तोते को पालेंगे। अनवर साहब,
پرندے سے محبت کا بھی کچھ ارماں نکالیں گے، مسز جاوید کو خواہش ہوئی طوطے کو پالیں گے۔ نہ جانے کتنے بازاروں میں گھومی تو پسند آیا، نہ جانے کتنے بازاروں میں گھومی تو پسند آیا، انہیں خوبصورت دل نشیں آواز کا طوطا۔ دکان والے نے سمجھایا نہیں ہے آپ کے لائق، دکان والے نے سمجھایا نہیں ہے آپ کے لائق، کسی طرح مگر مانا نہیں ان کا دل شائق۔ یہاں تک کہہ دیا اس نے یہ کوٹھے پہ رہتا تھا، یہاں تک کہہ دیا اس نے یہ کوٹھے پہ رہتا تھا، طوائف جو سکھاتی تھی وہی طوطا بھی کہتا تھا۔ کیا کہنے بھائی، یہاں تک کہہ دیا اس نے یہ کوٹھے پہ رہتا تھا، طوائف جو سکھاتی تھی وہی طوطا بھی کہتا تھا۔ کہا پھر فخریہ بیگم نے اپنے آپ یہ جملہ، کہا پھر فخریہ بیگم نے اپنے آپ یہ جملہ، شریفوں کے بھی گھر کا کچھ ہو صاحب اس کو اندازہ، اسے معلوم تھا طوطا ہے یہ آفت کا پر کالا، اسے معلوم تھا طوطا ہے یہ آفت کا پر کالا۔ کہا پھر شاپ کیپر نے بھگت سکتی ہیں خمیازہ، مگر ضد پر اڑی تو اڑ گئی پھر کون سمجھائے، مگر ضد پر اڑی تو اڑ گئی پھر کون سمجھائے، وہی کرتی ہے پھر عورت جو اس کے من میں آ جائے۔ کیا کہنے بھائی، اٹھا لائی پسندیدہ وہ آخر کار ایک طوطا، اٹھا لائی پسندیدہ وہ آخر کار ایک طوطا، سمجھ کر ہے زمانے بھر کا وہ شاہکار ایک طوطا، اور مقام خاص پر اس کو ڈرائنگ روم میں رکھا۔ کیا کہنے بھائی، جواب نہیں اس کا۔ مقام خاص پر اس کو ڈرائنگ روم میں رکھا، گھمائی ہر طرف طوطے نے نظریں اور یوں بولا آہا کیا بات ہے مجھ کو نیا کوٹھا بہت بھایا، واہ 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 واہ، کیا کہنے بھائی، کیا کہنے، آہا کیا بات ہے مجھ کو نیا کوٹھا بہت بھایا۔ یہ سن کر تو مسز جاوید کو غصہ بہت آیا، ذرا کچھ دیر گزری تھی کہ گھر میں بیٹیاں آئی، ذرا کچھ دیر گزری تھی کہ گھر میں بیٹیاں آئی، تو پھر طوطے نے اٹھلا کر کہا کیا لڑکیاں آئی، بہت غصے میں تھی بیگم مگر وہ پی گئی غصہ، بہت غصے میں تھی بیگم مگر وہ پی گئی غصہ، کہ ایک دن تو سدھر جائے گا گھر میں رہ کے یہ طوطا۔ ابھی وہ سوچ میں گم تھی سدھارے کس طرح آخر، شرافت کا سبق پڑھائیں اس کو کس، شرافت کا سبق اس کو پڑھائیں کس طرح آخر، تھکا ہارا پروفیسر جو گھر میں شام کو لوٹا، تھکا ہارا پروفیسر جو گھر میں شام کو لوٹا، سنبھلنے بھی نہ پایا تھا کہ اس پر کیا ستم ٹوٹا۔ تھکا ہارا پروفیسر جو گھر میں شام کو لوٹا، سنبھلنے بھی نہ پایا تھا کہ اس پر کیا ستم ٹوٹا، بڑی حیرت سے چیخا اپنے پر اچکا کے وہ طوطا، بڑی حیرت سے چیخا اپنے پر اچکا کے وہ طوطا، ابے جاوید تو بھی اس نئے کوٹھے پہ آ پہنچا۔ وہی بہت اچھی شاعری سے نوازا انہوں نے، اور آپ لوگوں نے خوب محظوظ ہوئے۔ اب میں جلال لکھنوی صاحب کے بعد اس کی زمانہ ضبط ہو گئی ہوئی، صاحب انہوں نے بہت دبا کے اور چھپا کے رکھا تھا یہ لیے کہ منقبتی مشاعرے، انہوں نے منقبت کی شاعری سنائی، اور آج بھی جو یہاں کی شاعری ہونا چاہیے وہ انہوں نے شروع میں سنائی، اس کے بعد یہ اپنے رنگ میں آئے اور خوب رنگ جمایا، اس کے لیے قابل مبارکباد۔ اچھا ایک شاعر تھے یہاں، نام ان کا نہیں لے رہا ہوں، لیکن ایک بزم ہے جس میں لوگ شاعری پہ داد دینے کے بجائے وہ بالکل خدا رسیدہ بزرگوں کی طرح اوزان گنتے ہیں، فعیل الفاعلات وغیرہ، وہ داد نہیں ملتی ہے۔ ہم جیسے ہم لوگ داد دیتے ہیں کھل کے، تو وہاں وہ سب ان کے گیان میں داد دب جاتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھے شعر پہ داد تو دیجیے، بزم صفی شمشان نہیں ہے۔ تو خدا کا شکر ہے کہ ہم لوگ جہاں بیٹھے وہاں ہم نے ہر اچھے شعر پہ داد دی، تو اس طرح ہم پہ کوئی الزام اس طرح کا عائد نہیں ہوتا کہ خدا نخواستہ ہم بذوق ہیں یا شعر سمجھتے ہی نہیں۔ ہم تو جو کچا شعر اس پہ بھی داد اس چکر میں دیتے ہیں کہ آج کچا ہے کل پکا ہو جائے گا۔ ہم نے ایسے کئی کچے لوگوں کو داد دی، مطلب نام نہیں لے رہا ہوں، لیکن یہ نہ سمجھے خوش فہمی میں کہ واقعی بڑے شاعر جلال لکھنوی صاحب دیکھیے کہ ایسے لوگ نہیں عتیق بھائی کو معاملہ نہیں، وہ بڑے شاعر ہیں، اچھا پڑھتے ہی ماشاءاللہ، وہ کہتے ہی خوب ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے آپ کو ٹارگیٹ کیا اور مخاطب کیا، سنو انوار، اس کا مطلب یہ تھا کہ بتائیں کہ میں سینئر دادا ہوں۔ یہ سب ہوتا ہے، چھ خوباں ہیں چلی جائے اثر، ممکن یہ آگے کوئی ایسی حرکت یہ بھی کرے، لیکن سید ہیں سوچ سمجھ کے اپنا، ہاں لیکن سید ہیں قابل احترام ہے، سمجھ سید تو یہ حرمت ہے، مطلب ان کے یہ صدقات وغیرہ نہیں ہے۔ ٹھیک پرانا پتو بھر کے سامنے آیا۔ اب میں پیش کرتا ہوں انوار سیدھا پوری صاحب سے قبل چاہتا ہوں آصف صفوی صاحب، بہت ہی اچھے شاعر، ان کا صفی پور سے جو ان کی نسبت ہے
اسی نسبت کے حوالے سے ان کے جو معرفت کی شاعری ہے وہ سننے کے لائق ہے. جتنا سنیے سر دھنتے جائیے اور داد دیتے جائیے. پڑھتے بھی خوب ہیں. ممالک غیر میں رہے, دبئی میں رہے, کویت میں رہے, تمام جتنے گلف کے ممالک ہیں سب کہیں خوب گھومے یہ, اور اب اپنے ہندوستان میں ہیں اور کانپور میں قیام ہے. آج ہمارے درمیان ہے, آپ کا استقبال ہے. فاروقی صاحب مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں, میرے دوست ہیں. مشاعرہ کیسا بھی ہو سامعین پر منحصر ہے, اور سب سے بنیادی چیز یہ کہ وہ کہاں ہو رہا ہے. بہت اچھی. میں ایک خانقاہی ہوں, اور اتفاق سے فاروقی صاحب ایک مرتبہ میں عمان میں تھا, تو ایک دن رات کو پولیس والے نے مجھے روک لیا, اور تو میرے پاس وقت میرا آئی کارڈ نہیں تھا. یہ سما خراشی سے اس لیے کہ یہ اولیاء کا مقام کیا ہے. تو دوسرا اس سے بڑا آفیسر آیا, اس نے کہا کہ تو ہم سے کہا واٹ ڈوئنگ ہیئر. شاید وہ مجھے جانتا تھا, میں اس کو نہیں جانتا تھا کیونکہ میں ہوٹل انڈسٹری میں تھا. تو اس نے کہا اس سے دوسرے والے سے کہا عربی میں, جانے دو اس کو یار, یہ بھلا آدمی, اس کو جانے دو. میں اسی وقت اس نے گاڑی میں بٹھایا اپنی, اس کے بعد وہ 2 قدم چلا تھا, رکو میں آ رہا ہوں, کب آیا. اس کے بعد گاڑی بٹھایا, مجھے چھوڑا اس نے میرے ہوٹل پہ. تو ایک شعر میں نے کہا تھا کہ دیار غیر میں پہنچا تو یہ ہوا احساس. سبھی اہل سلسلہ ہے کہ دیار غیر میں پہنچا تو یہ ہوا احساس, تیرا حصار کرم اور بھی زیادہ ہوا. دیار غیر میں پہنچا تو یہ ہوا احساس, تیرا حصار کرم اور بھی زیادہ ہوا. سماعت فرمائے کچھ شعر کہ کب میسر کسی پناہ میں ہے, کب میسر کسی پناہ میں ہے, جو سکون تیری خانقاہ میں ہے, جو سکون تیری خانقاہ میں ہے, اور جس کے ہاتھوں میں ہے تیرا دامن, جس کے ہاتھوں میں ہے تیرا دامن, وہ کہیں ہو تیری نگاہ میں ہے, جس کے ہاتھوں میں ہو تیرا دامن, جس کے ہاتھوں میں ہو تیرا دامن, واہ 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 واہ, بہت وہ اچھی. کہیں ہو تیری نگاہ میں ہے, واہ 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 واہ, بہت وہ کہیں ہو تیری پناہ میں ہے, وہ کہیں ہو تیری پناہ میں ہے. اور ایک مطلب ایک شعر اور سماعت فرما لیں کہ یہ دیار ہے میرے شاہ کا, یہاں تذکرے ہیں جمال کے. بہت عمدہ, واہ. یہ دیار ہے میرے شاہ کا, یہاں تذکرے ہیں جمال کے, اور یہاں ہر قدم پہ ہے دل بچھے, یہاں پاؤں رکھنا سنبھال کے. واہ واہ واہ. یہ دیار ہے میرے شاہ کا, یہاں تذکرے ہیں جمال کے, یہاں ہر قدم پہ ہے دل بچھے, یہاں پاؤں رکھنا سنبھال کے. یہاں ہر قدم پہ ہے دل بچھے, یہاں پاؤں رکھنا سنبھال کے. بہت عمدہ, یہاں ہر قدم پہ ہے دل بچھے, یہاں پاؤں رکھنا تو سنبھال کے. ہے میری طرف سے وہ آشنا, وہ خاموشیوں کی سنے صدا, ہے میری طرف سے وہ آشنا, وہ خاموشیوں کی سنے صدا. کبھی میں نے کچھ بھی کہا نہیں, کبھی ہاتھ اٹھے نہ سوال کے, کبھی میں نے کچھ بھی کہا نہیں, کبھی ہاتھ اٹھے نہ سوال کے. اور شعر سماعت فرما لیں, تحت میں سناتا ہوں انشاءاللہ کہ خدا گواہ جو تیری گلی نہیں ملتی, خدا گواہ جو تیری گلی نہیں ملتی, تو زندگی کو میری زندگی نہیں ملتی, تو زندگی کو میری زندگی نہیں ملتی. خدا گواہ جو تیری گلی نہیں ملتی, تو زندگی کو میری زندگی نہیں ملتی. اور کہاں سے پیاس بجھاتے یہ تشنہ لب تیرے. شعر سماعت فرمایا رحمت بھائی, رضوان بھائی, کہ کہاں سے پیاس بجھاتے یہ تشنہ لب تیرے, جو بحر چشت کی ایسی ندی نہیں ملتی. کہاں سے پیاس بجھاتے یہ تشنہ لب تیرے, کہاں سے پیاس بجھاتے یہ تشنہ لب تیرے, کہاں سے پیاس بجھاتے یہ تشنہ لب تیرے, جو بحر چشت کی ایسی ندی نہیں ملتی, جو بحر چشت کی ایسی بہت. کہاں سے پیاس بجھاتے یہ تشنہ لب تیرے, جو بحر چشت کی ایسی ندی نہیں ملتی.
اور یہ شعر استاد شاعر تشریف فرمائیں پیش کر رہا ہوں میں کہ اگر برستے نہ بادل تیری عنایت کے، اگر برستے نہ بادل تیری عنایت کے تو میری خاک بدن کو نمی نہیں ملتی، تو میری خاک بدن کو نمی نہیں ملتی، تو میری خاک بدن کو نمی نہیں ملتی۔ اور یہ شعر سماعت فرمایا تمام حضرات اپنے اپنے مشائخ کو، اپنے اپنے شیخ کو تصور میں رکھ کے کہ اگر چمکتے نہ جگنو تیری عنایت کے، اگر چمکتے نہ جگنو تیری عنایت کے، بھٹکتے پھرتے کہیں روشنی نہیں ملتی، بھٹکتے پھرتے کہیں روشنی نہیں ملتی، اگر چمکتے نہ جگنو تیری عنایت کے، بھٹکتے پھرتے کہیں روشنی نہیں ملتی، بھٹکتے پھرتے کہیں روشنی نہیں ملتی۔ اور نگاہ یار نے دل کو وہ روشنی بخشی، نگاہ یار نے دل کو وہ روشنی بخشی، کسی بھی روپ میں تیرا شبی نہیں ملتی، نگاہ یار نے دل کو وہ روشنی بخشی، کسی بھی روپ میں تیرا شبی نہیں ملتی۔ اور یہ شعر سماعت فرمائیں کہ جبین شوق کو ملتا نہ سنگ درج تیرا، جبین شوق کو ملتا نہ سنگ درج تیرا، نشان سجدہ کو تابندگی نہیں ملتی، نشان سجدہ کو تابندگی نہیں ملتی، جبین شوق کو ملتا نہ سنگ درج تیرا، کیا کہنے بھائی، نشان سجدہ کو تابندگی نہیں ملتی، واہ واہ واہ، نشان سجدہ کو تابندگی نہیں ملتی۔ اور نہ ہوتی ساقی محفل کی گر نظر ہم پر، نہ ہوتی ساقی محفل کی گر نظر ہم پر، کہ پھر تو لذت بادہ کشی نہیں ملتی، کہ پھر تو لذت بادہ کشی نہیں ملتی۔ جو تیری یاد سے خالی ہوئے میرے مرشد، جو تیری یاد سے خالی ہو اے میرے مرشد، مجھے تو کوئی بھی ایسی گھڑی نہیں ملتی، مجھے تو کوئی بھی ایسی گھڑی نہیں ملتی، مجھے تو کوئی بھی ایسی بہت شعر تحت لوگ پڑھ دوں ترنم پڑھ دیا نہیں شعر سماعت فرمائے رحمت بھائی کہ میرے سوکھے ہوئے ہونٹوں کو جو دیکھا تو نے، میرے سوکھے ہوئے ہونٹوں کو جو دیکھا تو نے، مجھ کو قطرے کی طلب تھی دیا دریا تو نے، میرے سوکھے ہوئے ہونٹوں کو جو دیکھا تو نے، مجھ کو قطرے کی طلب تھی دیا دریا تو نے، اور میری بکھری ہوئی ہستی کو سمیٹا تو نے، میری بکھری ہوئی ہستی کو سمیٹا تو نے، بجھ ہی جاتا کہ کیا مجھ کو ستارہ تو نے، بجھ ہی جاتا کہ کیا مجھ کو ستارہ تو نے، بجھ ہی جاتا کہ کیا مجھ کو ستارہ تو نے۔ اور یہ شعر جوان بھائی ماشاءاللہ آپ سبھی لوگ بہت ڈیپلی ہر چیز کو سوچتے ہیں۔ یہ شعر سماعت فرمائیں کہ غم دنیا نے مجھے گھیر لیا تھا لیکن، غم دنیا نے مجھے گھیر لیا تھا لیکن، اے غم یار مجھے حوصلہ بخشا تو نے، اے غم یار مجھے حوصلہ بخشا تو نے، اے غم یار مجھے حوصلہ بخشا تو نے، بہت غم دنیا نے مجھے گھیر لیا تھا لیکن، اے غم یار مجھے حوصلہ بخشا تو نے، اے غم یار مجھے حوصلہ بخشا تو نے۔ اور مجھ کو آداب محبت کے سکھانے والے، مجھ کو آداب محبت کے سکھانے والے، کبھی ہونے نہ دیا میرا خسارہ تو نے، کبھی ہونے نہ دیا میرا خسارہ تو نے، مجھ کو آداب محبت کے سکھانے والے، کبھی ہونے نہ دیا تو نے، کبھی ہونے نہ دیا میرا خسارہ تو نے۔ اور میری خاموش نگاہی کو سمجھنے والے، میری خاموش نگاہی کو سمجھنے والے،
سر نہیں یار میرے دل کو جھکایا تو نے، سر نہیں یار میرے دل کو جھکایا تو نے۔ اور یہ شعر سماعت فرمائیں کہ تو جسے چاہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے اور ہر مرید کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ تو جسے چاہے اسے اب بھی نظر آتا ہے، تو جسے چاہے اسے اب بھی نظر آتا ہے، ورنہ دنیا کے لیے کر لیا پردہ تو نے، ورنہ دنیا کے لیے کر لیا پردہ تو نے۔ تو جسے چاہے اسے، واہ 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 واہ، بہت عمدہ شعر ہے، واہ واہ واہ، بہت خوب۔ پھر تو جسے چاہے اسے اب بھی نظر آتا ہے، تو جسے چاہے اسے اب بھی نظر آتا ہے، ورنہ دنیا کے لیے کر لیا پردہ تو نے، ورنہ دنیا کے لیے پردے اب کر لیا پردہ تو نے۔ تیری چوکھٹ وہ بھلا چھوڑ کے جائے گا کہاں، تیری چوکھٹ وہ بھلا چھوڑ کے جائے گا کہاں، سبق عشق جسے تو نے پڑھ، سبق عشق جنہیں یاد کرایا تو نے، سبق عشق جنہیں یاد کرایا تو نے۔ اور شعر آخر سماعت فرمانے کہ جس کے سائے میں سکون پاتے ہیں غم کے مارے، جس کے سائے میں سکون پاتے ہیں غم کے مارے، پیڑ ایک ایسا محبت کا لگایا تو نے، پیڑ ایک ایسا محبت کا لگایا تو نے، پیڑ ایک ایسا محبت کا لگایا تو نے، بہت عمدہ، بہت پیڑ ایک ایسا محبت کا لگایا تو نے۔ اور مسئلہ کوئی ہو حل اس کا نکالا آصف، مسئلہ کوئی ہو حل اس کا نکالا آصف، نہ کبھی میں نے بتایا نہ ہی پوچھا تو نے۔ بہت عمدہ، بہت اچھی شاعری سے نوازا آپ نے محترم آصف صفی صاحب۔ آغاز بھی آپ نے بہت خوب کیا اور آخر میں جو آپ نے شعر سنائے وہ بھی قابل قدر، ان کو محفوظ رکھا جائے، دیر تک اور دور تک آپ کو یاد رکھا جائے، بہت قابل۔ آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے۔ شکریہ۔